السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے جی ہمارا سورۃ الانبیاء کا، جو کہ مکی سورہ ہے، جس کی 73 آیات اس کی 112 ہیں، اور نزول کے اعتبار سے اس کا 73 نمبر ہے، قرآن کے اندر اس کا 21واں نمبر ہے، رکوع 7 ہیں اس کے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حساب کا وقت کیا ہے؟ قیامت کی گھڑی، یعنی قیامت کی گھڑی قریب آ گئی ہے، وہ بہت قریب ترین ہی ہے۔ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے حساب کتاب کا عمل بند ہو جاتا ہے، تو انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ قیامت صغریٰ آپ کی شروع ہو گئی، کیونکہ آپ کے اعمال کا نامہ آپ کا بند ہو گیا۔ ایک وہ قیامت جو روز قیامت جب سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور حساب کتاب کیا جائے گا، لیکن قیامت صغریٰ آپ کی شروع ہو گئی جیسے ہی آپ لوگوں کے نامہ اعمال بند ہوئے۔ اب آپ کے پاس نیکیاں سمیٹنے کا وقت نہیں باقی رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وقت یعنی کہ وہ کون سا وقت ہے؟ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی ہے، اور وہ ہر چیز کو آنے والی ہے، قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے دنوں کے حساب سے ہے، ہماری دنیا کے دنوں کے حساب سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دن ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے دنوں سے کتنے ہی زیادہ، دنیا کے دن جو ہے وہ سالوں سال، 1000 سال تک گزر جائیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک دن کے برابر ہوتا ہے۔ تو سمجھیے کہ ابھی اللہ تعالیٰ کا کوئی 1 1.5 دن ہی گزرا ہے اس دنیا کو قائم ہوئے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی لیے اپنے دنوں کے حساب سے فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن قریب آ چکا ہے، اور وہ ہر چیز جو آنے والی ہے قریب ہے، اور ہر انسان کی موت بجائے خود اس کے لیے قیامت ہے۔ جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا، وہ قیامت صغریٰ شروع ہو جاتی ہے جب انسان مر جاتا ہے، اس کی قیامت صغریٰ شروع ہو گئی۔ اور جب انسان، اللہ تعالیٰ اسی لیے یہاں پر فرماتے ہیں کہ قیامت باقی جو آنے والی ہے، جو بڑی قیامت آنے والی ہے، وہ بھی بہت قریب ہے، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ۔ کیا انسان پھر بھی غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہے؟ کیا اس کو پھر بھی خوف نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے، اس کو وہ کھیل کود اور تماشا ہی سمجھتے ہیں۔ جب نئی حدیث آتی ہے إِلَّا اسْتَمَعُوهُ، جب وہ اس کو سنتے ہیں تو سننے کے بعد اس کو وہ سوائے کھیل تماشا سمجھنے کے اور کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں لاہیۃ قلوبہم۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے دل بالکل غافل ہیں، بالکل غافل ہیں ان کے دل، بالکل غافل ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر ہر ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے غافل ہیں۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اور ان ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کی۔ کیا سرگوشیاں کی؟ الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کی۔ کیا سرگوشیاں کی انہوں نے؟ کہ وہ تم ہی جیسا انسان ہے، پھر کیا وجہ ہے جو تم آنکھوں دیکھتے جادو میں آ جاتے ہو؟ حل ھذا الا بشر مثلکم۔ وہ جو لوگ تھے جن کے دل غافل تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے کہ یہ بھی تو تمہاری طرح ایک انسان ہی ہے، پھر تم اس کے جادو میں سحر زدہ کیسے ہو گئی ہو؟ افتأتون، کیا پھر تم اس کے سحر میں، السحر، کیا پھر تم اس کے جادو میں چلے آتے ہو؟ کیا مسحور ہو کر، جیسے تمہاری آنکھوں پر، تمہاری عقل پر اور شعور پر اس انسان نے جو تم پڑھتا ہے وہ الفاظ تمہاری آنکھوں پر، تمہاری بصارت پر اور تمہاری ذہنوں پر جادو کر دیتا ہے۔ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور پھر کیا کہتے ہیں، اور تم حالانکہ دیکھتے ہو، اس کے باوجود بھی یہ تم کیوں نہیں مانتے کہ یہ جادوگر ہے؟ پھر ارشاد ہوتا ہے قالا، پیغمبر نے کہا ربی، میرا رب، یعلم القول، وہ جو اس بات کو جو زمین اور آسمان میں ہے، اس کو وہ فی السماء والارض، وہ بخوبی جانتا ہے میرا رب جو کچھ بھی آسمان میں اور زمین میں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے، وہ تمام بندوں کی باتیں بھی سنتا ہے اور سب کے ہر ہر ایک کے اعمال سے واقف ہے۔
تم جو باتیں جھوٹ کہہ رہے ہو وہ اسے بھی سن رہا ہے، اور میرا رب میری سچائی کو بھی جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں کس نیت سے لوگوں کو اس دین کی طرف بلا رہا ہوں۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر۔ پھر کیا ہوا؟ اتنا ہی نہیں، بلکہ قالوا اضغاث، بلکہ کیا ہوا؟ بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن کیا ہے، کہ یہ ایک احلام احلام بل افتراہ، نہ صرف یہ جھوٹ بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک خوابوں کا مجموعہ ہے، جو رات کو خواب اس کو آتے ہیں اور یہ وہ خواب لے کر آتا ہے، اور وہ یہ خوابوں کا مجموعہ ہے۔ اضغاث، جو پریشان کن خواب ہیں، جو انسان کو خواب میں پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو قرآن کی باتیں یہ پڑھ کے سنا رہا ہے تمہیں، یہ تو پریشان کن خواب ہیں اس کے، اور یہ خواب نہیں اضغاث احلام، بلکہ یہ خواب نہیں، پریشان کن خواب نہیں، بلکہ بل افطرا ہو، بلکہ یہ تو اس کا افطرا ہے، یہ تو افطرا گھڑ رہا ہے، جھوٹ کی باتیں تمہیں بتا کر تمہیں خوفزدہ کر رہا ہے۔ بلکہ وہ اس بات پر بھی نہیں رکے، بلکہ وہ مزید آگے بڑھ گئے، بل ہوا شاعر، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بلکہ شاعر ہے، کہ تم اس کس کی باتوں میں آ کر سحر زدہ ہو رہے ہو۔ فَلْيَأْتِينَا يَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، بلکہ پھر مزید کیا کہتے ہیں، ورنہ ہمارے سامنے یہ کوئی ایسی نشانی لاتے جیسے اگلے پیغمبر بھیجے گئے تھے، کما ارسلا، جیسے کہ بھیجے گئے تھے الاولون، کوئی دوسرے انبیاء، یعنی جس طرح سے باقی انبیاء جنہوں نے ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کے سامنے پہاڑ سے اونٹنی کو نکالا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تختیاں لکھی ہوئی لے کر آئے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت باقی انبیاء کو نشانیاں عطا کی، اس طرح کی یہ نشانیاں ہماری آنکھوں کے سامنے کیوں نہیں لے کر آتا؟ اگر یہ ایسی نشانیاں کو لے کر آئے تو ہم پھر بھی مان جائیں کہ یہ نبی اور رسول ہے۔ یہ تو ایسی کوئی نشانی بھی نہیں لے کر آیا، تو اس کے الفاظ جتنے بھی ہیں، یا تو پھر یہ پریشان کن، یہ خود پریشان ہے، جس پریشانی میں مبتلا ہو کر ہمیں یہ ایسے خواب بتاتا ہے جو ہمیں بھی پریشانی میں مبتلا کرے، بلکہ یہ ایسا بھی نہیں، بلکہ جھوٹ گھڑتا ہے۔ بلکہ اس کے الفاظ اگر جھوٹ ہے بھی تو ایسے لگتا ہے جیسے اس کے الفاظ، چونکہ ہم قافیہ ہیں، الفاظ آپس میں ملتے جلتے ہیں، تو لگتا ہی ہے کہ یہ تو کوئی شاعر ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں، ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناها، ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جتنی بھی بستیاں ہم نے اجاڑی ان سے پہلے، تو وہ بستیاں کیا کرتی تھی؟ ہم نے وہ سب کے سب ایمان سے خالی تھیں۔ ما آمنت، وہ ایمان نہیں لاتی تھی، جتنی بھی بستیاں ہلکنا، ہم نے جتنی بھی بستیوں کو ہلاک کیا، وہ ایمان نہیں لاتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افہم یؤمنون، اگر وہ ایمان نہیں لائیں، کیا فہم یؤمنون، کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ وہ اگر بستیاں ایمان نہیں لائیں تو تم کہاں سے ایمان لے آؤ گے؟ پھر رب کائنات پھر ارشاد فرماتے ہیں، وما ارسلنا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، پھر رب کائنات پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں، تجھ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی کے سب مرد تھے، کوئی عورت ہم نے نبی نہیں بھیجی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سارے کے سارے نبی مردوں میں سے ہی بھیجے۔ اب یہ اہل مکہ کیا کہتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو سونے کا بنا کر ہمیں دکھائیں، ہم تب جا کر مانیں، یا پھر یہاں سے اس صحرا میں سے چشمے نکال کر دکھائیں، ہم تب مانیں۔ وہ بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تجھ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی کے سبھی مرد تھے اور انسان تھے، ہم نے سب کے سب انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا، ہم نے کسی بھی ان کی طرف ہم نے کوئی عورت نبی بنا کر نہیں بھیجی۔ اس لیے کہ ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ عورت کبھی اپنے فرائض سے غافل بھی ہو جاتی ہے، اپنی طبیعت کی وجہ سے اس کی طبیعت میں ناسازی رہتی ہے، مرد کی نسبت عورت میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے، مرد کی نسبت عورت تکلیف کا زیادہ اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی جسمانی طور پر وہ اتنی
اتنی قوت زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ اکثر اوقات اس کو تکالیف میں مبتلا رہنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے ہم نے مردوں کو نبی بنا کر بھیجا، تاکہ وہ سارا کا سارا وقت اللہ تعالیٰ کے یہ بھیجے ہوئے معاملات میں صرف کریں۔ ان کے سر پر ایسی ذمہ داریاں نہیں جیسی عورت کے سر پر ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اگر ایک مرد کو، تمہاری طرف ایک انسان کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، تاکہ وہ تمہیں مکمل طور پر دین کی طرف بلائے اور تمہیں دین کا راستہ دکھائے، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کی طرف ہم وحی اتارتے تھے، بس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہیں علم نہ ہو۔ اہل ذکری، کہ وہ جو اہل ذکر والے ہیں، اہل کتاب ہیں، تم ان سے سوال کر کے پوچھ لو، کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے کسی عورت کو نبی بنا کر بھیجا؟ اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ اس وقت کے لوگ عورتوں سے بہت زیادہ خائف بھی تھے اور ان کو کمتر بھی سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اعلیٰ ترین قبیلے میں سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، جو اس وقت مکہ کی کنجیاں جن کے پاس تھیں، جن کی حفاظت ان کے پاس تھی، اس کے باوجود بھی یہ لوگ نہیں مانے، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے وہ ساری خاصیتوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان میں نبی بنا کر بھیجا، پھر بھی وہ نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں۔ ہم نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا، ہم نے کوئی ایسا انسان نہیں بھیجا نبیوں میں سے جو کہ کھانا نہ کھاتا ہو۔ ہم نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جو تم جیسا نہ ہو، بلکہ ہم نے تمام انبیاء کو ایسا ہی بھیجا کہ وہ بھی تمہاری طرح کھاتا پیتا اور سوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ وما كانوا خالدین۔ اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی نبی کو بنا دیتا اور وہ آج تک موجود ہوتا، جو بار 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 ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا، اور ہم انسان اس میں بھی نکتہ چینیاں نکالتے۔ ہم کہتے کہ نہیں، اس کی تو زندگی طویل ہے، اس کو تو پریشانی ہی نہیں، اس کے ساتھ پیٹ نہیں، اس کو کون سی پریشانی ہے اس نبی کو کہ وہ پیٹ کے لیے کمائے گا؟ بلکہ وہ نبی تمام کے تمام انبیاء بالکل ہماری طرح بھی ہی اہل و عیال والے تھے۔ کوئی نبی ایسا نہیں جو اہل و عیال کے کسی خالی ہو۔ سب انبیاء نے شادیاں کی، سب انبیاء کی اولادیں ہوئیں، انہوں نے اپنے بچوں کو پالا بھی اور ذریعہ معاش بھی کمایا۔ ایسا بھی نہیں ہوا کہ لوگوں کے پیسوں سے یا لوگوں کی زکوٰۃ سے یا لوگوں کے صدقہ خیرات سے اپنا گھر چلاتے رہے، بلکہ انہوں نے اپنا ذریعہ معاش بھی کمایا۔ کچھ نبیوں نے بھیڑ بکریاں چرائیں، کچھ نے لوہے کا کام کیا، ہر پیشے سے منسلک ہوئے، اور آج ہم نے اپنی قومیں، ہم نے اپنے عہدے، اپنی ہم نے اپنے پیشوں سے منسلک کر لیں کہ فلاں حجم ہے، فلاں نائی ہے اور فلاں کسائی ہے۔ حالانکہ ہمارے تمام انبیاء نے تمام پیشے اپنائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حجامت خود بنایا کرتے تھے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حجم لوگوں سے نفرتیں کرنا شروع کر دیں کہ وہ نائی ہے؟ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے جوتے سلائی کیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم موچی سے نفرت کرنا شروع کر دیں، اور ہم نے یہ ٹیگس لگا دیے کہ وہ تو خاندان ہی موچیوں کا ہے، وہ خاندان ہی مراسی کا ہے، یہ ان کے پیشے بن گئے، وہ ان کی قومیں نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، کسی غربت کے سبب اگر کوئی اپنا پیشہ اپنا لیتا ہے تو وہ ہرگز وہ ان کی قوم نہیں ہوتا، نہ وہ ان کا نہ وہ ان کے پیچھے سے آپ آباء و اجداد کو کہیں گے، بلکہ وہ اپنے پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، وہ ان کی نسل در نسل وہی پیشہ ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے۔ جیسے ہم بھی جانتے ہیں ڈاکٹر ہے تو اس کے بیٹے اولاد زیادہ تر آگے اسی شعبے کی طرف یا ڈاکٹر بنیں گے یا انجینئر بنیں گے، تو اب آپ کیا ڈاکٹر کو بھی ایک ایک قوم بنا لیں گے کہ یہ ڈاکٹرز کی قوم ہے؟ اٹس ناٹ پاسبل۔ لیکن ہاں، ہم چونکہ برصغیر کے اندر رہتے ہیں، ہم چونکہ ان ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں جنہوں نے کمتر لوگوں کو شودر بنا دیا، بالکل آج ہمارے ذہن بھی اسی طرح ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی موچی سید بھی ہو، ممکن ہے کہ کوئی نائی سید بھی ہو، ممکن ہے کہ کوئی کسائی سید بھی ہو، آپ صرف اس کے پیشے کے سبب
اس کو کمتر سمجھنے لگے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بڑی واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، سارے کے سارے انبیاء وہ تمہاری طرح کھاتے پیتے بھی ہیں، اور ہم نے ان کے جسم کو ایسے نہ بنایا کہ وہ نہ کھاتے نہ پیتے، اور ہم نہ ہی ان کو ایسا بنایا کہ وہ زمین میں، اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ خالدین ہمیشہ رہتے، بلکہ رب کائنات فرماتے ہیں ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے سب وعدے سچ کیے، انہیں اور جن جن کو ہم نے چاہا نجات عطا فرمائی۔ یعنی اللہ نے جتنے بھی نبیوں سے وعدے کیے اور اہل ایمان سے جتنے بھی وعدے کیے، وہ سب ہم نے سچ کر دکھائے، اور ہم نے پھر ان کو نجات دی جس جس کو چاہا۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور تمام کے تمام حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ حد سے گزر جانے والوں کو نہیں چھوڑتا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگوں کی زندگیاں بڑی مختصر ہو گئی ہیں، 50 60 اس سے اوپر بہت مشکل سے کسی کی زندگی چڑھتی ہے، لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ لوگ جو مسرفین ہیں، جو شدید ترین، یا تو پھر اللہ تعالیٰ نیکیوں کے سبب آپ کی زندگی کو بڑھاتا جاتا ہے، یا پھر آپ کے گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بڑھاتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ڈھیل دیے ہوئے ہے کہ یہ مزید اتنا ہی گناہوں میں پڑ جائے کہ اس کو واپس پلٹنے کا کوئی موقع ہی نہ ملے، آخر ہڈیاں لاغر ہو جائیں، آخر انسان کی سمجھ بوجھ ہی ختم ہو جائے۔ اگر انسان کی سمجھ بوجھ اس حال میں ختم ہوئی کہ وہ اللہ کے دین پر خالص نہ تھا، تو یقیناً وہ جہنم میں داخل ہوا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، پھر رب کائنات پھر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں یقیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے لیے ذکر ہے، ذکرکم تمہارے لیے ذکر ہے، افلا تعقلون کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ کتاب اللہ نے کس کے لیے نازل فرمائی ہے؟ میرے اور آپ کے لیے، تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، اور رب کائنات فرماتے ہیں کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ میں نے تو یہ تمہارے لیے کتاب کو نازل فرما دیا تاکہ تم نصیحت پکڑو، اس میں ذکر بھی نازل کر دیا تاکہ تم اس ذکر سے نصیحت حاصل کرو، لیکن پھر بھی تم ہو کہ عقل ہی نہیں استعمال کرتے۔ دنیا کے ہر معاملے میں، ہر کام میں ہماری عقل بہت 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 باشعور ہے ہم، لیکن اللہ کے لیے، اس قرآن کے لیے ہماری عقل کام نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔